دوسروں کے بارے میں برے جذبات سے کیسے بچیں؟ کسی بھی انسان کے بارے میں برے خیالات جیسے بغض، حسد، کینہ، تو ان چیزوں سے دل کو پاک رکھنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں۔ نازل صاحب انڈیا سے، بہت اچھا سوال ہے کہ لوگوں کا دل میں بغض بھی پیدا نہ ہو، ان سے حسد یعنی جیلسی بھی نہ ہو، جو کینہ بھی نہ ہو، جو نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بھائی دیکھیں نازل صاحب، ان سب برائیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، کیونکہ یہ سب چیزیں حسد کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے جیلسی ہوتی ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، یہ کیوں مل گیا۔ جب آپ یہ سمجھیں گے بھئی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، میں بھی مروں گا وہ بھی مرے گا، تو وہ نعمتیں لے کے قبر میں نہیں جائے گا اور میں اس غربت کو اور ٹینشنوں کو لے کے قبر میں نہیں جاؤں گا، مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں گے۔ تو چند دن کے کھلونے ہیں جو لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، یہ سوچنے سے حسد کا مادہ دل میں ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی کتنی بھی ترقی کر لے، بالآخر جانا اس نے قبر کے پیٹ میں ہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں آج سے 100 سال پہلے جو بادشاہ تھے وہ بھی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جو بیچارے ریڑھی لگانے والے غریب لوگ تھے وہ بھی ویسی ہی قبر میں ہیں، جتنے کیڑے ان کی لاش پہ اتنے ہی کیڑے اس کی لاش پہ، سب برابر ہونے والا ہے، مسافر خانہ ہے۔ تو یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ یہودی جب حسد کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی اور ہماری چودراہٹ ختم کیوں ہو رہی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو جس کے مقدر میں نعمت لکھی ہوئی ہے اس کو مل کے رہے گی، آپ کے جلنے سے، آپ کے کڑنے سے اس سے نعمت چھن توڑی جائے گی۔ تو کیوں اپنا خون انسان جو ہے وہ خوش کر رہا ہے؟ تو یہ سوچا کرے بھائی جو میرے مقدر میں نعمت لکھی ہوئی ہے، جو رزق لکھا ہوا ہے، جو صحت لکھی ہوئی ہے، جو عزت لکھی ہوئی ہے، جو شہرت لکھی ہوئی ہے، وہ مجھے مل کے رہے گی، وہ کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے۔ اور دوسرے کے مقدر میں لکھی ہے وہ میرے رونے دھونے سے ہوگا کچھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا نا اپنے بھائی سے، تو کیا ہاتھ آیا ان کے؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا کے ملایا، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف کیا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھئی اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے بس۔ تو مان گئے آخر میں، شروع میں مان جاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اسی لیے جلتا رہتا ہے۔ یہ سوچنے سے انسان کو سکون ملتا ہے بھائی جو جس کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ تو اس سے جب حسد نہیں ہوگا تو آگے بغض اور کینہ یہ حسد ہی کے آگے حسد ہی پر یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور علماء ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ جس کے خلاف دل میں کینہ یا خام خواہ کا بغض یا حسد ہو، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے جو جائز تعریف ہو، کیونکہ دل نہیں چاہتا کہ جس سے آپ کو حسد ہو آپ اس کی تعریفیں کریں۔ اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت کے خلاف جب لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں گے بھائی وہ تو بہت اچھا ہے، تو دل جلے گا آپ کا اندر سے، ابے یار میرا تو دل چاہ رہا ہے اس کمبخت کو مار دوں میں، لیکن اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے علاج کے لیے میں اس کی تعریفیں کروں گا۔ تو لوگوں کو بتائیں بھائی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اور میری دعا ہے اللہ اور ترقی دے، اور تنہائی میں بھی اس کے لیے دعا مانگی جائے۔ تو اس سے جب یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی بائیوٹک کیا کرتی ہے؟ آپ کے جراثیم کو مارتی ہے۔ تو یہ جب آپ کریں گے نا تو یہ آپ کے دل میں جو حسد کے جراثیم ہیں ان سے یہ تعریف لڑے گی جا کے، اور بالآخر یہ غالب آ کے اس حسد کے جرثوموں کو ختم کر دے گی۔ تو کچھ دنوں میں آپ کے دل میں اس سے نفرت انشاءاللہ نکل جائے گی۔ یہ بھی ایک نسخہ ہے حسد ختم کرنے کا۔